لقد كان لسبإ فی مسکنہم آیا، بے شک قوم سبا اور ان کی بستیوں میں، ان کی بستیاں یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے، ایک مثال ہے۔ جنتان عن یمین و شمال، ان کے دونوں طرف دائیں بائیں پھلوں کے باغات تھے۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، ان کے رب نے ان سے کہا کہ تم اپنی رب کی نعمتیں استعمال کرو، اس کا شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبہ، صاف ستھرا اور اچھا شہر، ورب غفور، اور تمہارے رب بڑے ہی مہربان ہیں۔ انسانی تاریخ میں قدیم تاریخ عربوں کی ہے، ویسے تو اس سے پہلے بڑی قومیں گزری ہیں، لیکن میں بات موجودہ دور کے انسانی اقوام کی کر رہا ہوں۔ اس وقت جو دنیا کی زمین، اس خطے پر جو انسان آباد ہیں، ان میں قدیم تاریخ رکھنے والے عرب ہیں۔ عربوں میں بھی جو اصل عرب ہیں وہ یمن کے رہنے والے تھے۔ جو یمن کی سرزمین ہے یہ عربوں کی اصل زمین ہے۔ یہ تو سعودیہ اور یہ دیگر جو ممالک ہیں یہ تو بعد میں آباد ہوئے ہیں۔ یمنیوں کی تاریخ میں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، کئی بڑے بڑے بادشاہوں کا نام آتا ہے۔ قرآن مجید میں قوم کا ذکر آتا ہے، قوم تبع، بڑی مشہور قوم تھی یہ، یمن کے تھے یہ لوگ۔ ایک تاریخ میں ایک واقعہ لمبا ہے، بڑا تفصیلی ہے، پھر کسی موقع پر اس کا ذکر کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں جس گھر میں ٹھہرے تھے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو گھر تھا، یہ گھر بھی عرب یمن کے ایک بادشاہ نے بنایا تھا، اگرچہ اس وقت عیسائی تھا، اس نے بنایا تھا اپنی کتابوں اور اپنے جو اس وقت کے علماء تھے ان سے کچھ باتیں سن کر، اور ایک پیغامی خط بھی لکھ کر چھوڑا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ خیر بات یہ تھی کہ ان کی بڑی لمبی تاریخ ہے یمن والوں کی۔ قرآن مجید میں ملکہ بلقیس کا ذکر بھی آتا ہے سورہ نمل میں، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھی۔ یہ بلقیس جو تھی یہ بھی یمن کی تھی، اور یمن کے بادشاہوں میں سے ایک تھی یہ، بڑی مضبوط طاقتور حکومت تھی اس کی بھی۔ سورہ سبا، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی جو 22ویں پارے میں ہے، یہ اس سورت کا نام بھی سورہ سبا ہے، اور سبا اسی قوم کا نام تھا جو یمن کی قوم تھی، جس میں مختلف بادشاہ آئے تھے، قوم سبا کہتے تھے ہم۔ اللہ نے اس آیت میں اس کا ذکر کیا ہے کہ لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ، کہ اللہ نے تمہارے لیے قوم سبا کو ایک نشانی بنایا۔ قرآن مجید کے الفاظ میں، اس کے واقعات میں، اس کے آیات میں اگر ہم غور کریں نا تو بڑی گہرائی میں جا کر ہمیں کچھ باتیں ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت آج کے دور میں ہمیں کہتے ہیں کہ قوم سبا کا جو واقعہ ہے، یا اس کا جو علاقہ تھا، مسکن، رہنے کی جگہ، وہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ اب نہ ہم نے وہ جگہ دیکھی ہے، نہ ہمیں پتہ ہے کیا تھا، تو کیا تھا، کیا واقعہ تھا اس کا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور معارف القرآن میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفصیل واقعہ لکھا ہے اس کا، کہ یہ قوم سبا جو تھی یہ ایک پہاڑی ایریا تھا، اس کے دامن میں رہتے تھے، بارشیں بہت ہوتی تھی اس میں، اور یہ سیلاب جو پہاڑی آتے تھے، ان سیلابوں سے ان کا نقصان ہوتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت جب کسی قوم کو کوئی نعمت دیتے ہیں نا تو ضروری نہیں ہے کہ یا پوری بنا کر آپ کو دیں، اور ایسا بھی نہیں کہ خود کرو سارا کام۔ اسباب، وسائل، راستے، سمجھ اور آلات یہ اللہ دے دیتے ہیں، بولتے ہیں یہ کرو بس۔ اس قوم کا حالت یہ تھی کہ جب یہ اس علاقے کا جو وہ تھا، ایک پہاڑی ایریا تھا، تو دو بڑے بڑے پہاڑ تھے ایسے آپس میں قریب تھے، ان کے بیچ میں ایک بڑی ندی تھی، ایک راستہ گزرتا تھا، دونوں پہاڑوں کے بیچ جو خالی ایریا ہوتا ہے وہاں سے پانی آتا تھا، اور یہ پانی اس پورے علاقے کو نقصان پہنچاتا تھا۔ تو
ان کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے وہاں ڈیم بنا دیا تھا، اور اس ڈیم اس طرح دونوں طرف سے پہاڑ تھے ویسے ہی، بس بیچ میں انہوں نے بنانا تھا، ان کو بنا دیا، 3 حصوں میں بنایا تھا۔ سب سے نچلا حصہ بنایا، اس میں ایک دروازہ چھوڑا، پانی کے نکلنے کا راستہ چھوڑا، پھر اوپر بنایا، اس میں نکلنے کا راستہ چھوڑا، پھر تیسرا بنایا، اس میں نکلنے کا راستہ چھوڑا۔ پورے سال جو شدید بارشیں ہوتی تھیں وہ بارشوں کا پانی اس ڈیم میں جمع ہوتا تھا۔ پھر اس ڈیم سے انہوں نے نیچے نہریں نکالی ہوئی تھیں، ان نہروں کو ادھر ادھر پھیلا دیا پورے علاقے کے اندر۔ آگے لوگوں نے خود کام شروع کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ سورہ سبا کی اس آیت نمبر 15 میں کہ جنتان عن یمین و شمال، حالت ایسی ہو گئی کہ دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر بھی دیکھیں پھلوں کے باغات ہی باغات تھے، پھر ہریالی ہی ہریالی تھی، اور یہ قوم اتنی امیر ہو گئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں، آیت نمبر 18 میں کہ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، اب تم اپنی تجارت کرو، ان پھلوں کو ان سبزیوں کو باہر لے جا کر بیچو، لیکن تمہیں راستے میں لٹنے کا خطرہ بھی نہیں ہوگا، کوئی تمہیں لوٹے گا نہیں، کوئی تم سے چھینے گا نہیں، کسی قسم کے خطرات نہیں ہوں گے، تم جاؤ۔ اس کے لیے کیا اللہ نے بندوبست کیا؟ فرمایا کہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرًا وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب اس زمانے میں یہ تجارت کے لیے نکلتے تھے، شام کی طرف جاتے یا دوسرے ملکوں میں جاتے تھے، تو جہاں ان کا تجارتی قافلے نکلتے تھے، رات جہاں آتی تھی تو آگے جگہ جگہ بستیاں آباد تھیں، شہر آباد تھے، تو انہیں کسی جنگل میں، کسی ویرانے میں، صحرا میں رات نہیں کرنی پڑتی تھی، شہروں میں رہتے تھے، اور شہروں کا ماحول ایسا تھا کہ سارے لوگ خوشحال تھے، کسی کو چھینا جھپٹی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں قدرنا فیہا السیر، یہ راستہ، یہ بستیاں جگہ جگہ جو آباد ہوئی تھیں یہاں ہم نے ان کے لیے متعین کر دی تھی۔ اب فرمائے سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، تو دن میں بھی جاؤ اور رات میں بھی جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ سیروا فیہا لیالی و ایاما، تمہارے تجارتی قافلے رات کو جائیں یا دن کو جائیں، آمنین، سکون امن ہے، تجارت کرو۔ تو اس قوم کے کا ذکر کرنے کے بعد اللہ ہمیں کہتے ہیں لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، اس قوم کا جو واقعہ ہے یہ تمہارے لیے ایک نشانی ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن میں ایک کسی مورخ سابق کسی عالم کا حوالے سے لکھا ہے کہ ان کے باغات اتنے گھنے اور اتنے بھرے ہوتے تھے پھلوں سے کہ جب اگر کوئی آدمی سر پر ٹوکری رکھ کر چلتا تو اسے پھل چننے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جو پھل خود گرتے رہتے تھے نا وہ اس میں جمع ہوتے، ٹوکری خود بھر جاتی تھی، ایسے باغات تھے۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ آج صدیوں گزر گئیں، 1400 سال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر گئے اس زمانے میں، پتہ نہیں اس سے پہلے کتنا قدیم زمانہ ہوا، اللہ ہمیں کہتے ہیں تمہارے لیے بھی نشانی۔ اللہ رب العزت بہت سی چیزیں ہمیں دیتے ہیں، کہتے ہیں ذرا سا تم محنت کرو نا تو یہ چیز بن جائے گی۔ آج کل جو حالات اس وقت ہمارے ملک پہ آئے ہوئے ہیں، جو جن حالات سے ہم دوچار ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہر سال ہوتا رہتا ہے۔ ڈیم جسے ہم آج کہتے ہیں، اس زمانے میں لوگ اس کو بند کہتے تھے۔ ان لوگوں نے، قوم سبا والوں نے بند اس طرح سے بنایا تھا کہ جب بارشیں رک جاتی تھیں تو وہ پانی اوپر والا بند کھولتا تھا، وہ پانی جاتا تھا نہروں میں، لوگوں کو ملتا رہتا، لوگ اسے اپنے کام کرتے تھے۔ پانی کم ہو گیا، نیچے والا کھول دیا، اس کے بعد اور کم ہوا، سب سے آخری والا کھول دیا، اور سال پورا ہو جاتا تھا، پھر بارشیں شروع ہو جاتی تھیں، ان کو پھر بند کر دیا، ڈیم پھر بھر جاتا تھا۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ کار تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جہاں کوئی سائنٹسٹ نہیں تھے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی محکمہ موسمیات کے ماہرین بتانے والے نہیں تھے کہ اتنی ملی میٹر کی بارش ہوگی، اتنا پانی ہے، کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں یہ تمہارے لیے نشانی ہے، ذرا ان سے تو سیکھو، ان سے تو سیکھو۔ جس قوم کو تم کافر کہتے ہو اس کافر قوم سے تو سیکھو۔ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، ان کی اس بستیوں کو دیکھو، وہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ اللہ نے ہمیں بڑے مواقع دیے، بڑے مواقع دیے۔ ہماری نااہلی، ہماری کچھ بھی کہنے سے کوئی بھی نام دیں، فرق نہیں پڑتا اس سے۔
اس کی وجہ سے ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ٹھکرا ٹھکرا کر قوم کے سامنے، دنیا کے سامنے ذلیل ہوتے ہیں۔ نہ ہمارے پاس کوئی ڈیم ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ڈرین کا راستہ ہے۔ بارشیں نہیں ہوتی تو قحط بڑھ جاتی ہے۔ ابھی 3 مہینے پہلے کی بات ہے کہ چولستان کے علاقے میں بارشیں نہیں ہو رہی تھیں تو پیاس سے جانور بھی مر رہے تھے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے انسانوں کو بھی تکلیف ہو رہی۔ بلوچستان میں یہی حال تھا، ہم نے کچھ نہیں کر سکے۔ اب جب بارشیں ہوئی، پانی آیا، ہم پھر اس سے کہنے جی نقصان ہو گیا۔ ہم ساری زندگی بدقسمتی سے یہی رونا روتے رہیں گے، اپنی نسلوں کو بھی یہ سنا رہے ہیں کہ انڈیا نے پانی بند کر دیا، ہم پہ قحط پڑ گئی، انڈیا نے بغیر بتائے پانی چھوڑ دیا، ہمارا نقصان ہو گیا۔ یہی ایک رونا جب روتے رہیں گے۔ نہ ہم نے کوئی ڈیم بنائے، نہ ہم نے کوئی پانی سٹور کرنے کا کوئی راستہ بنایا، نہ ہم نے قدرتی برائے ہوئے وہ ڈرین کے جو راستے تھے وہ چھوڑے، وہ سب ہم نے بند کر دیا۔ سب پہ ہماری اپنی اجارہ داری ہے، ہاتھ نہیں لگا سکتا کوئی۔ ہر ایک کے اوپر بورڈ لگا ہوتا ہے بڑا بڑا، اس پہ ایک بڑا سا نام لکھا ہوتا ہے، اس نام کا اتنی دہشت ہوتی ہے کہ اس کے قریب کیونکہ کچھ نہیں کر سکتا۔ غریب تباہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، اس بورڈ کو ہاتھ کو نہیں لگا سکتا۔ یہ ہمارے ملک، اس مسلمان ملک کا حال ہے۔ میرے اور آپ کے کہنے سے نہ ڈیم بنتے ہیں، نہ بنیں گے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہوگا ہماری بات کا۔ لیکن بعض دفعہ انسان کو اپنا ضمیر ملامت کرتا ہے کہ کوئی چیز، کوئی کچھ تو ہونا چاہیے نا، بشرطے کہ انسان کے پاس ضمیر ہو۔ اگر ہمارے پاس یہ ساری چیزیں ہونی، قدرت نے ہمیں ایسی ایسی چیزیں دی ہوئی ہیں، ہم ایک زمانے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کالا باغ کالا باغ، پتہ نہیں وہ کون سی ایک ایسی بھی بلا ہے جو آج تک آئی نہیں ہے اور آئے گی بھی نہیں، نہ بنے گا، نہ ہم نے آج تک کوئی اس کا کوئی سلسلہ سوچا۔ لیکن کم سے کم ہمیں اتنا احساس ہونا چاہیے، ڈیم سیلاب سے بچنے کے لیے کوئی نہیں بناتا، یہ نہیں ہوتی کہ سیلاب سے ہم بچ جائیں گے۔ ڈیم کا مقصد سیلاب سے بچنا نہیں ہے، ڈیم کا مقصد ہوتا ہے آپ کا زرعی ملک تباہ ہو گیا، اس ملک سے دنیا میں پھل جاتا تھا، اس ملک سے دنیا میں گنے سے بنی ہوئی چینی جاتی تھی، اس ملک سے دنیا کو سبزیاں جاتی تھی۔ آج ہم کہہ رہے ہیں جی ایران سے ٹماٹر آ رہے ہیں، بس سستا ہو جائے گا، آ جائے جی آ رہے ایران سے ٹماٹر، افغانستان سے ٹماٹر آ رہا ہے سستا ہو جائے گا، انڈیا سے آلو آ رہا ہے وہ سستا ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری زمین کس نے کھا لی؟ ہم نے اس زمین کو اتنا تباہ کر دیا، زمینیں ایسی بنجر ہو گئیں کہ مالکوں نے زمین کو پلاٹ کر کر کے بیچ دیا لوگوں کو۔ یہ زرعی ملک تھا۔ اللہ رب العزت قوم سبا کی مثال دے رہے کہ انہوں نے ایک ڈیم بنایا تھا، جنتان عن یمین و شمال، ہر طرف باغات ہی باغات تھے، پھل ہی پھل تھے۔ ہماری زمین اتنی زرخیز ہے، اتنی زرخیز، آپ باہر نہ جائیں، آپ کراچی کو دیکھ لیں، کتنے دن بارش ہوئی ہے، روڈوں پہ دیکھیں ذرا، روڈوں کے درمیان گھاس کیسی اگی ہے، درخت کیسے ہرے بھرے ہیں، کس نے کھاد ڈالی تھی اس کو؟ کوئی نہیں ڈالتا، اللہ کے آسرے پہ کھڑے تھے یہ پودے، کسی نے نہ کھاد ڈالی نہ اس نہ پانی، لیکن وہ درخت کیسے ہوئے؟ جہاں گھنے درخت ہیں وہاں ایسی جھاڑیاں کہ آدمی حیران ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین اللہ نے کیسی زرخیز بنائی تھی، لیکن اس زرخیز زمین کو کتنا بنجر کر دیا ہم نے۔ پھر ڈیم اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ ہم اس سے پانی وہ کریں گے، سیلاب سے بچیں گے۔ ہمارے پاس بجلی کا حالت جو ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے کیا حال ہوا ہے؟ بجلی ہمارے پاس نہیں ہے، روتے ہیں اس کے لیے۔ ہمارے پاس ڈیم اپنے ہوتے تو ہمیں بجلی ایسے مانگنے نہ پڑا، ہمیں یہ کام نہ کرنے پڑتے، یہ حالت نہ کرنا پڑتا۔ میرے اور آپ کے کہنے پہ کوئی نہیں بنائے گا، لیکن کم سے کم اتنا ہمیں اللہ سوچنے کی توفیق دے دے کہ اللہ رب العزت، آپ سب چیزیں، ایک مقولہ مشہور ہے نا کہ بھئی نہیں جاؤ گے تو میں اٹھا کے لے جاؤں گا، نہیں کھاؤ گے تو میں کیا کروں تمہارے ساتھ؟ بھئی کسی کے یہاں کوئی نہیں جاتا تو اٹھا کے لے جائے گا، اب نہ کھائے تو کیا کرے، منہ میں ڈالیں اس کے۔ اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس پانی نہیں، میں پانی دیتا ہوں، تمہارے پاس جگہ ہی نہیں رکھنے کی، تم خود بھی تو کچھ کرو۔ تمہیں قدرتی طور پر میں نے کئی ایسی جگہ دی ہیں، وہاں تھوڑا سا کام کرو کہ تمہارے کتنے ڈیم بن جائیں گے، کتنے بن جائیں گے، کتنے ڈیم ہیں ہمارے پاس جہاں ہم ان پانی کو محفوظ کرتے، اس سے ہماری زراعت کی زمینوں کو پانی ملتا۔ کسان بیچارہ زمین میں بیج ڈال کر پھر وہ روتا ہی رہتا ہے کہ اللہ بارش کر دے، پانی نہیں ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو ہمارا یہ حال ہو جاتا ہے، ساری چیزیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ ہماری نااہلی ہے، نااہلی ہماری۔ قوم سبا کو اللہ نے ڈیم خود نہیں بنا کے دیا تھا، اس قوم کی بادشاہ ملکہ بلقیس سے اس کی عقل میں خود آ گئی تھی بات، اس نے بنا لیا۔ اللہ کہتے ہیں جنتان عن یمین و شمال، دونوں طرف باغات ہی باغات تھے۔ یہ زرعی ملک ہے،
اس زرعی ملک کے باوجود اگر ہم ٹماٹر باہر سے منگوا رہے ہیں، ہم چینی باہر سے منگوا رہے ہیں، ہم آلو باہر سے منگوا رہے ہیں، ہم حتیٰ کہ جو ہری سبزی ہے یہ بھی ہم باہر سے منگوائیں، تو پھر اس ملک کا فائدہ کیا اس زرعی زمین کا ملک کا کیا فائدہ؟ یہ جو روڈوں پہ ہم نے فالتو کے درخت لگائے ہوئے ہیں، کیا کسی کو اتنا شعور نہیں ہے یہاں ہم پھلدار درخت لگا دیں، کھجور لگا دیں، ناریل کے پودے لگ جائیں، ساحل پہ لگا دیں اور دوسرے پودے لگا دیں، جتنا یہ خالی حصہ زمین کا پڑا ہوا ہے اس کو ہم پانی پہنچا دیں۔ اگر ہمارے پاس ڈیم ہوتے نا تو کبھی بھی اتنا نقصان نہ ہوتا۔ اللہ ہے بچانے والے کرنے والے، اللہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے، لیکن فائدہ بڑا ہوتا۔ نہ ہمارے پاس بجلی ہے، نہ ہمارے پاس زراعت کا معاملہ ہے، ساری چیزوں میں ہم پیچھے ہیں اور پیچھے دن بدن جا رہے ہیں۔ خیر یہ تو الگ بات تھی۔ دوسرا جو اس وقت ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کہ یہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں پچھلے 10-15 دن سے، پورے پاکستان سے، کراچی سے، ہر جگہ سے لوگ امداد بھیج رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس کا حل یہ ہے کہ ہم ان کو پکا پکایا کھانا کھلاتے رہیں؟ یہ حل ہو جائے گا اس کا؟ اس پہ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ یہ تو حل نہیں ہے نا۔ ہم ان کو 3 وقت کا کھانا بھی دے دیں، ہم ان کو کپڑے بھی پہننے کو دے دیں، یہ ہو گیا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا کہ 7 سال تک کوئی مشکل نہیں آئے گی، 7 سال کے بعد جو ہے نا مشکلات آئیں گی، انہوں نے 7 سال پہلے تیاری شروع کر دی تھی۔ بادشاہ بنے اور 7 سال پہلے ان آنے والے 7 سالوں کے لیے تیاری شروع کر دی تھی۔ عقل مند قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی ماضی کو دیکھ کر، ماضی سے سبق سیکھ کر، حال کا فیصلہ کر کے مستقبل کے لیے تیاری کرتی ہیں۔ ہم صرف حال کا فیصلہ کر رہے ہیں، یہ راشن دے دینا، دسترخوان لگا دینا، یہ اس کا مستقل حل نہیں ہے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ جو روڈوں میں ہم نے دسترخوانوں کا سلسلہ شروع کیا تھا نا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ بہت سے لوگ وہ جو غیر مستحق ہیں وہ بھی آئے، کیونکہ وہاں کھانے ایسے بن رہے ہیں، اب تو ٹرین بن چکا ہے، وہاں وہ کھانے بنتے ہیں جو آپ کو بڑے بڑے ہوٹلوں میں نہیں ملتے، اس طرح کی چیزیں وہاں بن رہی ہوتی ہیں۔ شادی میں کوئی ایسا کھانا نہیں تیار کرتا جیسا کھانا یہاں آج کل روڈوں پہ ملتا ہے، تو سارے وہ جو دن بھر ادھر ادھر کاموں میں لگے، رات کو بیٹھ کے وہ کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں۔ یہ پیسہ ہم فضول ضائع کر رہے ہیں میرے خیال سے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، یہ جو ہزاروں لاکھوں کے حساب سے لوگ بے گھر ہوئے ہیں، جس کا پورا گھر 20,000 میں بن سکتا ہے، 20,000 میں گھر اس کا گھر کیا بیچارے گا؟ اس کی ساری جمع پونجی وہ جھکی تھی جس کے اندر وہ رہ رہا تھا، اس کے اوپر اس نے کپڑے اور گھاس ڈالی ہوئی تھی، اس کے اندر اس کے 2 بکریاں 3 بکریاں تھیں، وہ اس سے بہہ کے چلی گئی ہیں۔ اب وہ بیچارہ دیکھتا ہے کہ ٹیلا کہاں نظر آ رہا ہے، کسی ٹیلے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ 20,000 سے اس کا وہ گھر بن سکتا ہے۔ یہ مستقل حال ہے اس کا مستقل حال ہم نے سوچنا ہے۔ ابھی ان کو کہیں یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، آپ اس کو لیں اور اس سے اپنا کام شروع کریں۔ اگر آپ کا گھر نہیں ہو گھر بنا لیں، آپ کی دکان تھی وہ ٹوٹ گئی وہ بنا لیں، اپنا کام شروع کر دیں۔ آپ کی دکان میں سامان تھا خراب ہو گیا، یہ لیں تھوڑا سا سامان اس میں ڈال دیں۔ آپ ٹھیلا لگاتے تھے، یہ لیں تھوڑا سا سبزی لا کر ٹھیلا لگا کر اپنا کام شروع کر دیں۔ اس طرح ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، اس چیز کی ترغیب دیں، یہ ہے اصل ان کی مدد، تاکہ وہ مستقبل میں اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں۔ باقی جتنا ہو سکے ہم اپنے حساب سے تعاون ان کی مدد کریں، نقد میں کریں زیادہ اچھا، ابھی نہ کریں، کچھ عرصے کے بعد کچھ وقت کے بعد کریں، نقد میں جا کر تھوڑے تھوڑے ان کو دے دیں، جتنا ہو سکے اپنی زکوٰۃ سے بھئی اپنے لیے گھر بنا لیں، اپنے لیے یہ چیز بنا لیں۔ ہمارے پاس کچھ ساتھیوں کے فون آئے کچھ ایک علاقے سے کہ وہاں ہم نے کچھ چیزیں بھیجی تھی، کچھ سامان بھی بھیجا تھا اور کچھ نقدی بھی دی ہے، لیکن اب ہم کو فون آیا کہ وہاں کچھ فیملیز ہیں جو غیر مسلم ہیں، اب زکوٰۃ کے پیسے ہم کو دے نہیں سکتے، تو آپ میں سے جن ساتھیوں نے زکوٰۃ کے علاوہ کچھ نقدی ان کو دینے ہیں، مدد کرنی ہے، تو وہ نماز کے بعد یا کسی بھی طریقے سے جب بھی ہو سکے دے دیں، کل پرسوں انشاءاللہ ان تک وہ بھی پہنچائیں گے۔ نقدی کی صورت میں انشاءاللہ کسی نے زکوٰۃ کا یا جو بھی دینا ہے، اس میں آپ کھل کر اپنے وسعت ظرفی کا مظاہرہ کر کے جتنا ہو سکے اپنا حصہ ڈالیں، کل اور پرسوں انشاءاللہ ان تک یہ چیزیں پہنچیں گی۔ اور اب ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سب کو نقدی جا کر ہاتھ میں دیں گے، سامان یا راشن یہی چیزیں نہ لے کے، کیونکہ راستہ بھی صحیح نہیں ہے، خطرے ہیں، اور پھر وہاں پہنچانا، پھر وہاں الحمدللہ سامان تو بہت پہنچ گیا ہے، اب ان کو ایسے دینا ہے کہ اپنے لیے جھگی یا اپنے لیے کوئی گھر یا جو بھی چیز ہے وہ بنا لیں، جس میں کم سے کم اپنے بچوں کے ساتھ وہ محفوظ رہ سکیں، کچھ دن گزار سکیں۔ تو زکوٰۃ کے علاوہ جن ساتھیوں نے مدد کرنی وہ مجھے بتا کر دے دیں، وہ کچھ غیر مسلم فیملیز ہیں ان تک پہنچانا ہے۔